وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ آج 20 رمضان المبارک ہے جی۔ آج جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اپنی مغفرت بخشش کی طلب میں اللہ کے نیک بندے انشاءاللہ تعالی العزیز مساجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، اسی ضمن میں آج چند احادیث آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جی۔ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، رواہ البخاری۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وصال فرما گئے، پھر ان کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ میں انشاءاللہ ان احادیث کے آخر میں خواتین کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ آگے حدیث سماعت فرما لیں۔ عن عائشہ انہا قالت السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ معتکف پر سنت ہے، یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ مریض کی عیادت کو نہ جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ پہلا اس میں کئی مسائل ہیں، چند میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، روزہ جو آخری اعتکاف کرے گا عشرے کا وہ روزہ بھی رکھے گا، یہ سنت اعتکاف ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ بعض اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ دوسری بات، حاجت کے لیے جا سکتا ہے، شرعی حاجت جو ہے ٹوائلٹ جانا ہے اس نے، یہ شرعی حاجت ہے، وضو کرنا ہے اس نے رفع حاجت کے لیے، ان چیزوں کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اور جماعت والی مسجد میں دیکھیے، جامع مسجد اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دینا تو آپ جا کے مدینہ منورہ میں اعتکاف میں بیٹھیں، اللہ آپ کو توفیق دے وہاں جا کے بیٹھو، پھر اللہ توفیق دے تو مکے میں جا کے بیٹھو، پھر توفیق دے تو مسجد اقصیٰ میں جا کے بیٹھو، یہ جا کے بیٹھنا ہی ہے نا، تو پھر وہاں جا کے بیٹھیں، پھر اس کے بعد جو جامع مسجد ہے آپ کے علاقے میں وہاں پہ جا کے بیٹھیں، یہ بہت فضیلت والی جگہیں ہیں۔ بعض ایسی صورتحال سامنے آتی ہیں کہ مساجد کے اندر اعتکاف جہاں پر بیٹھا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، وہاں پہ کثرت کی وجہ سے جو ہے نا بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کثرت بہت زیادہ اعتکافی ہو جائے نا تو پھر بندہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ داتا صاحب ہیں، بادشاہ مسجد ہے، یہاں پہ آپ جائیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ ہر وقت موبائل استعمال کیے رکھتے ہیں، وہاں پہ کوئی تعلیم و تربیت کا سلسلہ نہیں، کوئی درس و باز کا سلسلہ نہیں، کوئی ان کو آپ نے 10 دن بٹھایا تو ان کی ٹوٹل تربیت کریں نا جی، پوری تربیت کریں، ان کو بٹھا کے نماز کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، احکام شریعہ کے بارے میں مکمل طور پر ان کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ ہاں جی، اگر وہاں پہ بیٹھ کے بھی ٹک ٹاک دیکھنی، فیس بک دیکھنی، پھر اعتکاف بیٹھنے کا فائدہ کی، ٹھیک ہے نا جی، وہاں پر یہ پھر بد نظمی ہو جائے۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھیں، ایک تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی، نظم و نسق وہاں پہ رہے گا، درس و تدریس کا سلسلہ وہاں پہ اچھا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے جو قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کو گزارش کریں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا جی معاملات طے کر لیں گے، کچھ اوقات جو ہے ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے سلسلہ چلتا رہتا ہے، دروس کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ میرا تو الحمدللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان شریف کے اندر میں کوئی بھی جو ہے اپنا درس کا وقت مس نہ کروں، الا یہ کہ کوئی زیادہ اشد مجبوری آ جائے، ورنہ فجر میں، عصر میں اور عشاء کے بعد تفسیر قرآن میں درس و واعظ کا سلسلہ چلتا ہے، فجر کے بعد بھی چلتا ہے،
ہر ممکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کے بندوں کی توجہ کروائی جائے. تو یہ سب سے بہترین حل ہے. عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف وهو يعكف الذنوب یجزا له من الحسنات کعامل الحسنات کلھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کر لیں. مسجد میں ظاہر بندہ بیٹھا ہے تو جو تھوڑا سا بھی خوف خدا رکھنے والا ہے وہ کبھی ان چیزوں کے اندر ملوث نہیں ہوتا. وہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں، ہر وقت اعتکاف کی حالت میں ہے تو ساری نیکیاں جیسے اس نے کر لیں. عن علی ابن حسین عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے. ہاں جی، اب یہاں پر میں پہلی حدیث پاک کے اوپر میں آپ کے اوپر عرض کروں. دیکھیں، ہمارے احناف کے نزدیک خواتین کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے. ہم نے پچھلے سالوں میں سن 2000 سے لے کے اب تک ان 20 سالوں میں چند بڑے بڑے اجتماعات کروائے گئے خواتین کے اعتکاف کے، اور پھر عام بندہ بات بھی نہیں کر سکتا، بڑی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس کی وجہ سے خواتین، عورت ایک مان کی نہیں ہے، پھر چند عورتیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ چپ کیسے رہ سکتی ہیں. ہاں جی، پھر خواتین کے لیے مساجد کے اندر اعتکاف کا انتظام کرنا یہ بڑا آزمائشی سلسلہ ہوتا ہے. ہاں، ایسی مساجد جہاں پر بالکل آنے جانے کا ان کا بالکل جو ہے وہ انتظام ہو، کوئی مرد کے ساتھ اختلاط نہیں ہے جناب. ہاں جی، اب میں کہوں کہ میں اوپر خواتین کو بٹھاتا ہوں، نیچے مردوں کو بٹھاتا ہوں، میں تو آپ پہ تھے تماشا کھڑا کر لینا. ہاں جی، عورتوں کو اعتکاف کا کہا تو انہیں تو نس کے آنا ہے. بندے تو اگے وہ تنگ آئی ہوندیاں نے، اولاداں تو تنگ آئی ہوندیاں نے، انہوں نے اتنے تے آ کے دب کے بہنا. ٹھیک ہے جی، پھر نیچے جب خواتین آئیں گی تو مرد کہیں گے اسی بھی اسے مسیتے بہنا جتنے بڑھیاں بیٹھیاں. ہاں جی، تو انتظام کتنا خراب ہو جائے گا، کام کتنا خراب ہو جائے گا. بالکل ان کا علیحدہ سے سسٹم ہو، ان کی حاجت کے لیے، ان کے دیگر معاملات کے لیے بالکل علیحدہ سا سسٹم ہو. کہیں پر مرد و زن کا کوئی اختلاط نہ ہو، کہیں پر کوئی فتنہ فساد کا کوئی خطرہ نہ ہو، بالکل 100% پھر خاتون جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ سکتی ہے. اچھا جی، اور یہ جواز کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن افضل کیا ہے، خاتون مسجد بیت میں اعتکاف کرے. اپنے گھر کے اندر جو آپ نے وہ مسجد بنائی ہوتی ہے نا کہ یہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہاں جی، ایک جگہ مقرر کی ہوتی ہے، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں. وہاں پر وہ خاتون جو ہے وہ بیٹھ جائے آرام سے، ہاں جی، وہاں پر اعتکاف کرے گی، اس کا سب سے افضل ترین اعتکاف ہے. ہاں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر بھی جس وقت جواز تھا اس بات کا کہ خواتین مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھیں، لیکن حضور اس دور میں بھی ان خواتین کو زیادہ پسند فرماتے تھے جو گھروں میں نماز پڑھتی. حالانکہ مسجد میں ٹھیک ہے جائز، آج تک مسجد حرام میں، مدینہ منورہ میں، مکہ شریف میں کہیں پر کوئی جو ہے نا جی وہ ممانعت نہیں ہے، آج بھی خواتین نماز پڑھتی ہیں وہاں پر. ہے جی، لیکن افضل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنا ہے نا خاتون نے تو گھر میں کرے. اچھا جی، بعض کیا معاملات کرتے ہیں جی، صرف رمضان شریف کے دن، یہ ان آخری عشرے میں بعض مساجد والے، ادارے والے کہہ لیں، وہ ایک خاص گراؤنڈ کو نا جی وہ کہتے ہیں جی یہ مسجد ہو گئی اور وہاں پہ خواتین کو بٹھا دیں. ایسا نہیں ہوتا. ہاں جی، ایک خاص وقت میں آپ نے جناب صرف 10 دن وہاں سے مسجد ہو گئی، اس کے بعد پھر مسجد نہیں. معتکف کے لیے جماعت والی مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے، اور مسجد کی تعریف میں وہی جگہ آئے گی جو وقف ہوگی. کسی کی ذاتی پراپرٹی جو ہے وہ مسجد نہیں کہلا سکتی. نہ نہ نہ، گراؤنڈ جو ہے وہ تو حکومت کی اور عوام کی پراپرٹی ہے. اس کو آپ کیسے اپنے دائرے میں لے کے اس کو مسجد ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ وہ جگہ جو ملکیت ہی نہیں ہے،
اور ملکیت کے بعد وقف ہی نہیں ہے وہ مسجد کی تعریف میں نہیں آئے گی، اور پھر وہاں پہ اعتکاف کرانا یہ بات درست نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں میں جو ہے نا جی ایک مسجد کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، چند بندوں نے مل کے نا جی باثر لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے حکومت کی واسع کی زمین کو گھیرا کر کے وہاں پہ مسجد بنا لی، اور پھر ایک زمانے تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے جب مجھے پتہ چلا میں نے کہا یار یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ تو قبضہ ہے، ہاں جی۔ اور کہتے نہیں جی اس کے فلانے افسر نے جو ہے ہمیں اجازت دے دی تھی کہ تم یہاں پر قبضہ کر کے، میں کہا نہیں ایسا نہیں، باقاعدہ طور پر اس محکمے سے ریٹن تم یا تو خریدو یا پھر ان سے وقف کرواؤ۔ یہ نہیں کہ میں ان سڑک میں اتو لے کے وہ سامنے دیوار تک گھیر لوں میں کہ یہ مسجد ہو گئی، ہاں جی ایسا تو نہیں ہوگا نا جی، ہاں جی یہ مسجد کی تاریخ میں نہیں آئے گی، اللہ یہ کہ یہ پورا ایریا جن کی ملکیت ہے یا حکومت پاکستان کی ہے، یہ جس بھی محکمے کی ہے اس محکمے سے خریدی جائے، خرید کے پھر اللہ کے نام پہ وقف کی جائے، پھر وہ مسجد کی تعریف میں آئے گی۔ پھر یہاں پہ 5 وقت کی نماز ہو، 5 وقت جماعت ہو، پھر اس کے اندر بیٹھنا یہ سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہوگا۔ البتہ یہ چند مسائل تھے خواتین کے اعتکاف کی طرف سے، اور بہت زیادہ پریشانیوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے عورتیں گھر میں ہی بیٹھیں، یہ سب سے افضل ترین اعتکاف ہے۔ مرد مسجدوں میں بیٹھیں، خواتین گھروں میں بیٹھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔